ایک یہ کتاب ہے کہ یہ ایم ایچ سرور نظامی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میاں علی حسن جالندھری صاحب نے چھپائی ہے، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 800 سال پرانی پیشن گوئی ہے، یعنی تقریباً 100 سال پرانی کتاب ہے یہ 100 سال پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کی کاپی ہمارے پاس ملی ہے۔ اور یہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ کے سنانا چاہیں گے کہ تاج قطب خانہ قصہ خانی بازار پشاور کی یہ چھپا ہوا یہ ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے، جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ، اور یہ شاید 92 کا چھپا ہوا ہے، 1992 میں، تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پروفیسر مولانا عبد الرحیم لائبریرین اسلامیہ کالج پشاور نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی تصانیف کی تعداد 500 تک بتائی ہے، یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ 500 قریباً انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلمی نسخہ، یعنی جن صاحب نے یہ کتاب چھاپی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلمی نسخہ ہم کو مولانا سعید الدین شیرکوٹی مالک مفید عام دواخانہ پشاور کے ذاتی کتب خانے سے حاصل ہوا، جو ان کے ایک عزیز شیخ نظام الدین شیرکوٹی نے 1948 میں خوش خط لکھ کر مولانا کو تحفے میں دیا تھا۔ اور سب سے پہلے یہ قصیدہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب 40 کے آخر میں چھپا۔ یہ کتاب مصری گنج کلکتہ سے 21 نومبر 1851 کو چھاپی گئی تھی۔ 1857 میں پہلی مرتبہ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی کتاب کے آخر میں یہ چھاپا گیا تھا۔ اچھا، جو 1851 کی کتاب چھپی ہے اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی صاحب باطن اور ہندوستان کے اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ کا وطن دہلی کے اطراف میں ہے۔ آپ کے دیوان سے آپ کا زمانہ 560 ہجری کے آس پاس معلوم ہوتا ہے۔ اس دیوان میں قصیدے کے اشعار کی ہندوستان میں بہت شہرت ہے۔ چونکہ ان اشعار میں امام مہدی کے احوال مذکور ہیں، اس لیے اس کو زیور طبع سے آراستہ کیا گیا ہے، اور تاریخ 1851 کی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بنیادی طور پر جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ بلکہ ہم بھی کہیں گے، یعنی ہمارے سننے والوں کو بھی، کہ چونکہ انگریزوں نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی، لارڈ کرزن جو کہ 1905 تک انڈیا کا وائس رائے رہا تھا، اس قصیدے میں چونکہ ذکر یہ تھا کہ انگریز 100 سال بعد نکال دیے جائیں گے، تو انہوں نے اس قصیدے پر پابندی لگائی، اور مسلمان بڑی چھپ چھپا کے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، کہیں پہ کسی کے پاس کچھ شعر تھے، کسی کے پاس کچھ اشعار تھے، کہیں ترتیب بگڑ گئی، کسی کے پاس جو شعر پہنچا اس نے چھپا لیا۔ انگریز باقاعدہ اس پر پابندی لگائے ہوئے تھے، تو اسی لیے بہت سے نسخے ابھی ملتے ہیں لوگوں کے، یا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ملتے ہیں، یا ایسے نسخے ملتے ہیں جو بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں، جو اب تقریباً بوسیدہ ہو گئے، یا پرانی لائبریریز میں ہیں جن کو کوئی پڑھتا نہیں، کوئی تلاش نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے، ان دا سب کانٹیننٹ، ظاہر ہے کیونکہ فارسی اور انڈیا کا تعلق یہی ہے، تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس نعمت اللہ شاہ ولی کا کوئی پرانا نسخہ پڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کی کاپی ضرور ارسال کیجیے، ہم مزید اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی 200-250 شعر پہنچے ہیں، اور ان کے ویسے 2000 سے زائد شعر ہیں، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا ہے، جو کچھ اشعار ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا اسپرچل انٹیلیجنس کا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے ہمیں امید بھی ملتی ہے، آنے والے دور کے لیے ہمیں اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس بنانے میں بھی مدد ملتی ہے، اور خوشخبری بھی ملتی ہے کہ آنے والا دور کیا آنے والا ہے۔ یہ جو پاکستان کے بارے میں آج شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا، کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں آئے گا یہ بات، پاکستان بننے کا ذکر بھی ہے، پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے عروج کی داستان بھی ہے۔ تو 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پوری قوم پہ مایوسی تھی، تو کچھ اخباروں نے بھی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا قصیدہ ترتیب سے چھاپا تھا، اور اس امید کے ساتھ قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکلیف ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، گھبرانا نہیں، آئندہ جو تقدیر آ رہی ہے وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین ہے، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مکتوب کر دی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ہمیں خوشخبریاں اور بشارتیں دے دی گئی ہیں، وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ حوصلہ رکھنا، یہ چوٹ انشاءاللہ تمہیں مایوس نہ کرے۔ تو مسلمان علماء، اسکالرز، دانشور، تاریخ دان جو کہ پرانے مسلمان جانتے تھے، وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے مسلمان سلاسل میں، علماء کے حلقوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہم اسی لیے اس آج یعنی ان کو اگر آپ انگریزی میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ ایک مسلم نوسٹراڈیمس ہیں، لوگ نوسٹراڈیمس کو تو جانتے ہیں، اس کا علاج وہ تو ایک شیطانی اور ایک دوسرا اس کا سلسلہ ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کا ولی جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آنے والے دور کی خوبصورت تصویر مسلمانوں کے پاس کھینچتا ہے، تو ہم نے کچھ سلیکشن کی ہے، یعنی بنیادی طور پر ان کے کچھ شعر سلیکٹ کیے ہیں، اور اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں جو پریڈکشنز یہ کرتے چلے آئے ہیں وہ پریڈکشنز کس حد تک پوری ہوئی ہیں، تاکہ ٹرسٹ ہمارا بلڈ ہو کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کس حد تک ثابت ہوئی ہیں۔
اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج کے کس دور میں ہم بستے ہیں اور اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر آنے والے دور کے بارے میں جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں ہم اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کیا بلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کیونکہ ہم اسپرچل ڈائمینشن پر ایمفسائز کر رہے ہیں، اسپرچل فورسز کی بھی بات کرتے ہیں، اور اسپرچل فورسز کے ساتھ یہ اسپرچل انٹیلیجنس کا جو ایسپیکٹ ہے ہماری پوری اسٹریٹجی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ایک بنیادی جز ہے، اس میں ایسی ہستیوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اس لیے یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پورے پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، جہاں تک 2 یا 3 جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور ان دا مین ٹائم ہم ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کوئی پرانا آپ کے پاس ان کا کوئی قصیدہ لکھا ہوا کوئی کاپیز ایسی پڑی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم مزید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل جی۔ اچھا زید صاحب، یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی اب بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا، اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہیں وہ کی ہیں۔ پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے، رائٹ، آنے والا دور تو بعد میں آئے گا۔ صحیح۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے کے بعد، یعنی یہ تقریباً 900 سال پہلے گزرے جیسے ہم نے عرض کیا، تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکوینس میں کچھ اشعار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ صاحب یہ وہی اشعار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایز ان کے ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہوں، لیکن چونکہ دیکھیے ان کا کلام فارسی میں ہے، یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کی نقل تیار کرنا یا جعلی شعر تیار کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہائی کیلیبر پرشین ہے، بہت گہری زبان ہے، اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی 100 سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے، گہری ہے۔ اور ہم کچھ شعر شروع کرتے ہیں، اس کے بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لیے ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی کہ ہم نے شعر فارسی کے پڑھ دیں گے، لیکن فارسی شعروں کو ہم نے لکھا ہوا ضرور ہے یہاں پر کہ راست گوئم بادشاہ در جہاں پیدا شود، نام ہے وہ تیمور شاہ صاحب قراں پیدا شود۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا۔ اب یہ تقریباً تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا، اور نام بھی بتا دیا باقاعدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا۔ اور 1398 میں تیمور اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیپچر کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا، یعنی 1100 سم تھنگ، اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریباً 952 وغیرہ کے آس پاس کا پیریڈ۔ وغیرہ کے آس پاس پیریڈ بنتا۔ اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ پس بدہلی والی ہندوستان پیدا شود۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 1504 میں بابر نے کابل کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیپچر کیا۔ تو یہ جو پریڈکشن ایگزیکٹلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا۔ دس از not 1 point less, not 1 point more, seriously. not 1.4. This is stunning. یہ غیر معمولی ہے، یعنی اتنا سٹننگ ہے کہ ایکچولی فار اے سیکنڈ یو گو انٹو اسٹیٹ آف ڈسبلیف۔ اور مجھے جو چیز پسند اس میں یہ کتنے ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ وہ آپ کو پریڈکشنز دے رہے ہیں، اور اتنی ایگزیکٹ ہے کہ دیر از نو ریزن کہ ہم اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی چیز گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو کھل کے بات۔ کیونکہ دیکھیے اپنی شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک ایسپیکٹ ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی، اپنی تمام پوئٹری کرنے کے بعد ساری پروڈکشن سے بتانے کے بعد آخری شعر وہ یہ کہتے ہیں، اپنا آخری لاسٹ شعر وہ یہ کہتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ختم ہو تو آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش درسال کن تو کنزن باشد چنی بیانہ۔ اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو۔ 548 ہجری میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں، یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ، رب کے راز کیوں کھول رہے ہو؟ اور ساری باتیں کرنے کے بعد، اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو، اس لینگویج کو جانتا ہے، یہ بنائی بھی نہیں ہے، یہ سٹننگ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا کر دے۔
اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، کوئی شبہ نہیں. اور یہ مسلمان تمام دانشور اور اسکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکگنائز شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ قصیدہ ذکر کیا، تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. بالکل. تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بتا دیں خود. پلیز. بابر بادشاہ کا ذکر انہوں نے کیا. بالکل. بابر کے بعد کہتے ہیں کہ از سکندر چون رسد نوبت با ابراہیم شاہ این یقین دا فتنہ در ملک آں پیدا شود، کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک، لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا. ابراہیم لودھی یاد کیجیے گا، ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی. ابراہیم لودھی جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جو دہلی کے تخت پہ تھا، اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا، کیوس اور انارکی تھی. جبھی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا اور اس نے اس کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کے اور ابراہیم لودھی بابر کے ہاتھوں مارا گیا ہے. وہ تاریخی واقعات کہ جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اگر فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دہلی اس کے پاس آیا. تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لودھی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا. اب یہ فارسی کا شعر ہم درگزر کر رہے ہیں اور اردو کے ترجمے ہم سنا رہے ہیں. بالکل. کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی، اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا. اب دیکھیے بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا تھا. بالکل. لیکن ہمایوں کے بارے میں یہ بھی آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ اس کو اپنا تخت چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ یہ شیر شاہ سوری ایک افغان پٹھان جو تھا اس نے آ کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا. اور یہ راولپنڈی سے کچھ فاصلے پر روہتاس کا جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا ہے، جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے یہاں سے لے کے کلکتے تک، راولپنڈی سے کلکتے تک جو سڑک بنی ہوئی ہے وہ جی ٹی روڈ جسے کہتے ہیں، جو آج بھی جی ٹی روڈ کہلاتی ہے، وہ یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے. ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ہی واز اے گڈ مینیجر. اور حالانکہ 4-5 سال اس نے ہندوستان پہ حکومت کی، لیکن جو سڑکیں بنائیں، جو قلعے بنائے، اور وہ اس کا آنا ہمایوں کے دور میں اور ہمایوں کو تخت سے ہٹا کر ایران روانہ کر دینا، یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نوبت از ہمایوں میں رسید از الجلال ہم دراں افغان یا کہ از آسماں پیدا شود، کہ ہمایوں تک بات پہنچے گی لیکن اس کے زمانے میں ایک افغان پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا. اور پھر پورا انہوں نے فارسی کا ایک لمبا کلام لکھا ہے ہمایوں کے حوالے سے خاص طور پر، کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا. شیر شاہ اس کا نام ہوگا، یعنی شیر شاہ سوری جو ہے باقاعدہ نام دیا ہے اس کا، وہ دنیا میں ظاہر ہوگا. ہمایوں ایران چلا جائے گا اور وہاں سے مدد لے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے گا، ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا، حملہ کرے گا، شیر شاہ مر جائے گا، اس کا بیٹا تخت پہ آئے گا، لیکن ہمایوں اس کو شکست دے گا. یعنی ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ یہ فارسی کے اشعار میں یہ پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی، لیکن شیر شاہ کے انتقال کے بعد اس کا جلال خان آیا، لیکن ہمایوں نے اس کو شکست دی. ایونٹ ڈیٹیلز ہیں. اینڈ دس از اسٹیگرنگ، دس از اسٹننگ. اور یہ مغلوں کے دور حکومت کی بات ہو رہی ہے، ابھی بابر کے بعد ہمایوں اور ہمایوں کے بعد شیر شاہ سوری اور شیر شاہ سوری کے بعد. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اکبر ملک میں بادشاہ بنے گا. اکبر بادشاہ ہمایوں کے بعد جو آیا تھا، اور اکبر نے 1556 سے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی. تو اکبر کا پورا ذکر، پورا شعر ہے ان کا کہ پس ہمایوں بادشاہ برہم قابض شود بعد ازاں اکبر شاہ کشورستان پیدا شود، یعنی ہمایوں کے بعد جب ہمایوں قبضہ کر لے گا پھر اکبر اس کی جگہ بادشاہ بنے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جہانگیر تخت پہ جلوہ افروز ہوگا. یعنی جو ایگزیکٹ مغل بادشاہوں کا سیکوینس ہے اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر آئے گا اور وہ بہت بڑا بادشاہ کے طور پر اپنا عروج کرے گا. 1605 سے 1627 تک جہانگیر نے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی شاندار حکومت کی، بڑی سلطنتیں، بڑی عمارتیں بنائیں اور بڑا اس کا ماشاءاللہ نام تھا. تو اب یہ سارا سیکوینس یہ اتنا غیر معمولی ہے، ٹو بی آنسٹ وی وڈ سے کہ ناقابل یقین لگتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بالکل، اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر، اوتھینٹک آتھرز ہیں لوگ. وہ واقعات جن کا تعلق پاکستان کے قیام اور پاکستان کے بعد والے واقعات سے ہے، وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو 1851 یا 1860 یا 1920 میں چھپی ہوئی ہیں. بالکل. اور وہ نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں. لیکن ہم وہی بات ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسے پرانے نسخے ہوں جس میں اور مزید اشعار ہوں تو ہمیں بھیجیے، ہم اس پہ مزید کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بعد شاہ جہان ظاہر ہوگا، یعنی بادشاہ شاہ جہان کی حکومت ہوگی. اور اس کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ تقریباً کچھ سال حکومت کرے گا. اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ افروز ہوگا، یعنی وہ بھی ایک سیکوینس ہے اس کے بعد. اور اس کے عہد میں فتنہ و فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ